السلام علیکم. ڈاکٹر صفیہ کمال. پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا کہ مریض کسے کہتے ہیں، اور وہاں وضاحت ہو گئی بہت اچھی طرح سے کہ مریض ایکچولی آپ کے نفس کو کہا جاتا ہے، جسم کو نہیں کہا جاتا ہومیوپیتھی میں. تو جناب جب ہم نفس کے علاج کو شروع کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد شفا بھی بیسکلی پھر کسی اور چیز کو ہی کہا جاتا ہوگا. شفا باڈی سے مرض کو نکالنے کو ہی کہا جاتا ہوگا، لیکن اب وہ کون سا مرض اور کس طرح سے نکالنا ہے، ہومیوپیتھی کی فلاسفی بالکل چینج ہے اس معاملے میں. ہومیوپیتھی یہ کہتی ہے کہ مرض جب تک جڑ سے ختم نہ ہو تو وہ شفا نہیں کہلاتی. ظاہری طور پر علامات کا ختم ہو جانا شفا نہیں ہے ہومیوپیتھی میں. ہومیوپیتھی میں شفا اندر سے باہر کی طرف آتی ہے. یعنی کہ اگر کسی معمولی سی مثال لے لیتی ہوں میں کہ جب کسی کو اسکن پرابلم ہوتی ہے یا الرجی ہوتی ہے تو آپ جب ہومیوپیتھی کا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں تو وہ الرجی پھیلتی ہے، مزید بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی. تو پیشنٹ کو یہ لگتا ہے کہ میری تکلیف بڑھ گئی. لیکن اب آپ کسی اور پیتھی میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو کچھ ایکسٹرنل یوز کرنے کے لیے آئنمنٹ وغیرہ دے دیتے ہیں یا کریم لوشن لگانے کے لیے دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی وہ الرجی اندر سپریس ہو جاتی ہے، دب جاتی ہے، اور وہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی، وہ آپ کی باڈی میں اندر جا رہی ہوتی ہے. تو ہومیوپیتھی یہ کہتی ہے کہ علامات باہر نکال دو، یا وہ کچرا، وہ گندگی جو باڈی میں موجود ہے اس کو باہر نکال دیا جائے تو ہی شفا کا عمل شروع ہوتا ہے. ہومیوپیتھی میں شفا کا عمل بنیادی نقائص کو نوٹ کر ان بنیادی نقائص کو دور کرنا ہے. یعنی کہ جب وبائی امراض پھیلتے ہیں، آپ لوگوں کو کوئی مرض جب وائرل ہوتا ہے، آپ تھروٹ انفیکشن کر لیتے ہیں تو مثال، تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ متاثر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ متاثر نہیں ہوتے. تو کیا وجہ ہے کہ لوگ جلدی متاثر ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر کچھ اثر ہی نہیں کرتا، تو ہم ان کو کہتے ہیں اکثر وہ ڈھیٹ ہڈی ہیں. ایکچولی وہ ڈھیٹ ہڈی نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان میں کسی قسم کا کوئی بنیادی نقص موجود نہیں ہوتا. لیکن جو لوگ جلدی بیمار ہو جاتے ہیں ان میں کسی نہ کسی قسم کا کوئی نہ کوئی بنیادی نقص موجود ہوتا ہے. تو ہمیں یہ تلاش کرنا ہے ایز اے ہومیوپیتھک کہ پیشنٹ کے اندر وہ بنیادی نقص کون سا ہے. اگر آپ وہ بنیادی نقص دور کر دیتے ہیں تو پھر تمام تر بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اس کی، جتنی بھی آتی ہیں اس کی باڈی میں. تو شفا اگر کوئی دینا چاہتا ہے، کوئی بھی ہومیوپیتھی ڈاکٹر اگر کسی مریض کو شفا دینا چاہتا ہے تو اس کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ مریض اور ہومیوپیتھی میڈیسن کو اچھی طریقے سے پڑھ لے، سمجھ لے، ہومیوپیتھی فلاسفی کو سمجھ لے. جب تک کہ آپ ہومیوپیتھی فلاسفی، مریض، مرض، ان تمام تر چیزوں کو سمجھیں گے نہیں، آپ میڈیسن سلیکٹ نہیں کر پائیں گے. آپ کو ہمیشہ پھر آپ اسی ٹرم پہ چلیں گے کہ ایک شیشی لے لیں اور اس میں 5 میڈیسن ڈال دیں کہ تکا لگ جائے گا کہ کوئی بھی میڈیسن آپ کی کام کر لے گی. تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. ہومیوپیتھی تکے پہ کام نہیں کرتی. ہومیوپیتھی اپنی نالج پر، انڈرسٹینڈنگ پر، ریسرچ پر کام کرتی ہے. ہومیوپیتھی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ہومیوپیتھی میں جس میڈیسن کی جس وقت بھی پروونگ کی گئی، اس کی علامتیں جو اس وقت آئی ہیں وہی آج تک آئی ہیں. یعنی برائیونیا کی اگر ہم نے، یا سنکونا کی، آرسینک کی اگر ہم نے پروونگ کی تو آرسینک کی جو علامتیں 200 سال پہلے آئی تھیں وہی آج آئیں گی. یعنی ہومیوپیتھی کی علامتیں بدلتی نہیں ہیں ہومیوپیتھی کی میڈیسن کی. تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر کسی بھی دور میں ہومیوپیتھی کی علامتیں بدلیں گی ہی نہیں، ہومیوپیتھی کی ادویات کی علامتیں. تو اگر ایک دفعہ بہت اچھی طریقے سے یہ سمجھ لیا جائے کہ کون سی دوا کیا کہہ رہی ہے یا کون سا مریض کس دوا کی علامتیں دے رہا ہے، تو ہمارے لیے شفا دینا مریض کو بہت آسان ہو جائے گا. اور بنیاد جب ہمیں پتہ چل جائے گی تو ہم بہت آسانی سے مریض کو ریلیف دے سکتے ہیں اور اس کا جڑ سے مرض ختم کر سکتے ہیں. تو جناب اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہومیوپیتھی پہ کمان حاصل ہو جائے تو آپ ہومیوپیتھی میٹریا میڈیکا کو حفظ کر لیجئے. حفظ نہ کیجئے تو کم سے کم اتنا پڑھ لیجئے کہ آپ کو جب پیشنٹ آپ کے سامنے آئے تو آپ کو میڈیسن یاد رہے. ان 2 ٹاپک کے ساتھ کہ
ہومیوپیتھی مرض کس کو سمجھتی ہے اور مریض کس کو سمجھتی ہے اور شفا کیا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ بہت کچھ کلیئر ہو چکا ہوگا. مجھے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.